شہ نشین پر جلوہ بار سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب، عظمت مصطفیٰ یوں بیان کرتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور میرے امام نے پھر یوں فرمایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ دل کی عطا گہرائیوں سے گلہائے تبریک نظر کرتا ہوں، میرے کرم فرما ناشر مسلک اعلی حضرت العلام مولانا غلام یاسین صاحب، سربراہ اعلیٰ و محتمم دارالعلوم اہل سنت و جماعت رضائے مصطفیٰ بودھن، نظام آباد، تلنگانہ، اور ان کے تمام رفقا، متعلمین ادارہ،
معلمین ادارہ، معاونین ادارہ اور فارغین ادارہ کو، جنہوں نے اپنی مشترکہ کوششوں اور کاوشوں سے جشن دستار بندی کے اس پرمسرت موقع پر عظمت مصطفیٰ و پیغام غریب نواز کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ مجمع کثیر ہے لیکن آواز قلیل ہے۔ مجمع کے اعتبار سے درود کی آواز جو مجھ تک پہنچنی تھی نہ پہنچ پائی۔ شاید موسم کا اثر ہے، ٹھنڈی کا اثر ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، عاشق پر موسم اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، پھر بات یاد آ رہی ہے تو کہنا چاہوں گا، جب سے تمہاری آوازیں پست ہوئی ہے مسلمانوں، بہت سے گونگے بولنے لگے ہیں۔ تمہارے منہ میں جو اب زبان ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے ہے، غیبت کرنے کے لیے ہے، چغلی کرنے کے لیے ہے، گالیاں دینے کے لیے ہے، گانے گانے کے لیے ہے، ڈائلاگ بولنے کے لیے ہے؟ کس لیے ہے تمہارے منہ میں زبان؟ تو آؤ امام عشق و محبت کی بارگاہ میں پہنچو اور پوچھو ہمارے منہ میں زبان کس لیے ہے؟ تو امام جواب دے رہے ہیں، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور جب اسی انداز کو، اسی لب و لہجہ کو جب میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمہ اپناتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ۔ سبحان اللہ۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہاں جو ان کا بندر رہے گا اور ان کا وفادار مرے گا تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ میرے امام کہتے ہیں، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور وفاداروں کا انعام کیا ہے؟ وفاداروں کے لیے انعام ہے جو میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ
ذریعہ بیان کر رہے ہیں. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ہوا ہے ہر ایک قادری کے لیے. جو یہاں نبی کی ثنا بیان کرے گا، نبی کی شان بیان کرے گا، نبی کی تعریف بیان کرے گا، نبی پر درود و سلام پڑھے گا، اللہ پاک اسے قیامت میں بھی موقع عطا فرمائے گا. لوا کے تلے وہ جھنڈا ہوگا اور وہ بھی سبز رنگ کا ہوگا، اور وہ جھنڈا لواء الحمد ہوگا، وہ تعریف کا جھنڈا ہوگا. جو یہاں کرتا ہوگا، جو یہاں کرے گا، جو یہاں کرتا ہے، اور اسی انداز میں جب وہ مرے گا، ایمان عقیدہ لے جائے گا، وہ قبر سے جب اٹھے گا تو اس میدان میں جب جمع کیا جائے گا، جب لایا جائے گا، تو وہاں بھی اللہ فرمائے گا میرے محبوب کے غلام، تم محبوب کو بغیر دیکھے کہ تعریف کرتا تھا نا، اب دیکھ کر تعریف کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو میرے امام آرزو کر رہے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نبی کی تعریف کرنا، نبی کی شان بیان کرنا، نبی کی عظمت ماننا اور بیان کرنا، یہ سب کے مقدر میں نہیں، یہ تو وفاداروں کی قسمت میں ہے، یہ تو وفاداروں کی قسمت میں ہے، غداروں کی قسمت میں نہیں. وہ تو دھتکارے ہوئے ہیں، وہ تو بھگائے ہوئے ہیں، وہ تو احسان فراموش ہیں. انہی کے لیے میرے امام فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تجھ سے اور جنت سے، تجھ سے اور جنت سے، کیا مطلب وہابی کیا ہے؟ کیا ہے وہابی؟ وہابی تھوڑے میٹھے چاونا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں منافق دور ہو. منافق بھی کیوں بول رہا؟ منافق بھی کیوں بول رہا؟ کس حق سے بول رہا؟ یہ تیرے پپا کا کلام نہیں ہے، یہ میرے امام کا کلام ہے. منافق کہہ کر کے یہ کہنے کی اور ثابت کرنے کی کوشش مت کر کہ میں اعلیٰ حضرت سے زیادہ محتاط ہوں. تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا؟ میرے امام نے کہہ دیا تجھ سے اور جنت سے، کیا مطلب وہابی دور ہو. جب تک دنیا باقی ہے یہی پڑھا جائے گا. دور ہو، کیا ہو؟ دور ہو. وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، بے شک جنت رسول اللہ، بے شک جنت رسول اللہ حق ہے، بے شک، کوئی شک نہیں. حضرات خالق اللہ ہے اور اسی خالق نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کو مالک بنا دیا. تو بولو ان وہابڑوں کو، ان پکوڑوں کو، ان ٹونڈوں کو،
ان بھگونوں کو، ان دیگچا دیگچی چلہ چلی والوں کو، ان بھوپال دلی والوں کو کئی کو لڑ رہا رے، سنیوں سے کئی کو لڑ رہا، نہیں تم مالک بول رہے، ارے ہو رے، مالک بول رہے، مالک مان رہے، مالک لکھ رہے، مالک بتا رہے، لیکن یہ بھی تو بول رہے نا اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دے دیا، مصطفیٰ نے لے لیا۔ ارے ملے تیرے پیٹ میں کہیں کو درد ہو رہا، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے انہیں مالک نہیں بنایا بلکہ وہ خود سے مالک ہے تو یہاں بات غلط ہوگی، یہاں پر حکم لگے گا، یہاں پر بات پر پکڑ ہوگی، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ خود سے مالک ہے، ہم یہی کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دیا رب نے، لیا مصطفیٰ نے، دیا رب نے، لیا مصطفیٰ نے، تو تیرے پیٹ میں تکلیف کیوں؟ یہ حماقت بند کر اور ماننے میں ہی تیری بھلائی ہے، ماننے میں ہی تیری آخرت کی کامیابی ہے، ورنہ یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں بھی ذلیل ہوگا، یہاں بھی دھتکارا جائے گا، وہاں بھی دھتکارا جائے گا، لہذا یہ حماقت نہ کر، مان، رب نے دیا، مصطفیٰ نے دیا، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، تو میرے امام پکار اٹھے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ آدم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا چھایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تبھی تو یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کیا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ عزیزان گرامی وقار، رب نے دیا، مصطفیٰ نے لیا، تو مصطفیٰ کی وہ ملکیت ہو گئی، جیسا کہ اللہ نے تجھے زمین دیا، مکان دیا، کھیت دیا، فارم ہاؤس دیا، گاڑی دی، بنگلہ دیا، موبائل دیا، دیا کہ نہیں دیا؟ تیرے گھر کی رجسٹری تو تیرے نام سے کرا یا اللہ کے نام سے کرا؟ This land belongs to اللہ تعالیٰ بول کے لکھایا، تیرا نام لکھایا، تیرا نام لکھایا، کیوں؟ زمین کا مالک تو اللہ ہے، زمین کا مالک تو اللہ ہے، تو رجسٹری بھی اللہ کے نام سے کراتا، دس لینڈ بلانگس ٹو اللہ تعالیٰ لکھاتا، لیکن فلاں ابن فلاں بول کے لکھا لیا اپنا نام، تو پتا کیا چلا؟ زمین کے اس ٹکڑے کا مالک اللہ نے تجھے بنایا، تو رجسٹری تیرے نام سے ہو رہی ہے، تو اس کا مالک بنا دیا گیا ہے، تو اس کا مالک چنا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، اللہ نے تجھے زمین دیا تو تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ نے ساری کائنات
مصطفیٰ کے ملکیت میں دے دیا تو تجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہوش کے ناخن لے، ارے وہ محبوب خدا ہے، رب نے انہیں عطا کیا ہے، تبھی تو امام نے کہا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مجیب علی، مجیب علی، مجیب علی، مجیب علی، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کی شان اور عظمت سن کر وفادار یوں ہی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی تعریف سن کر نبی کا غلام، نبی کا وفادار ایسے ہی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے، اس کی روح جھوم جاتی ہے، وہ سرور و مستی میں آتا ہے۔ یہ انعام ہے وفاداروں کے لیے۔ ہاں، تو جو وفادار ہیں وہ یہی آرزو اور تمنا کرتے ہیں۔ کیا آرزو، کیا تمنا ہے؟ عاشق کی کیا آرزو، کیا تمنا ہے؟ عاشق کی آرزو اور تمنا یہی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ دنیا کی کامیابی کا راز ہے جو میرے امام نے عطا فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نبی کا وفادار بن جا، نبی کا جو ہے غلام بن جا، نبی کی محبت اپنے سینے میں اس قدر بھر لے کہ سینہ نہ ہو کر نبی کی محبت کا گنجینہ بن جائے، نبی کی محبت کا مدینہ بن جائے۔ اور سن، صرف دنیا ہی کی کامیابی نہیں بلکہ جب مر کے قبر میں جائے گا تو وہاں بھی کامیابی تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ قبر کی کامیابی کس کو ملے گی؟ نبی کی جو غلامی کرے گا، کامیابی اسی کے لیے ہے۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، کیا صرف دنیا کی اور قبر ہی کی کامیابی ہے، آخرت کی نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ارے آخرت کی بھی کامیابی نبی کے غلاموں کے لیے ہے۔ تو پھر میرے امام اس کا بھی پتہ بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی سب نبی کے غلاموں کے لیے، نبی کے عاشقوں کے لیے۔ اب سوال یہاں یہ ہے، نبی کا عاشق اور نبی کا غلام کہیں گے کس کو؟ کیونکہ نعرے لگانے والے تو بہت ملتے، جوش میں آنے والے بہت ملتے، جھنڈے اٹھا کے پھرنے والے بہت ملتے، ریلی نکالنے والے بہت ملتے، عرشہ اڑانے والے، پٹاخے پھوڑنے والے، ڈی جے لگا کے تو ناچ میں ناچ، اوہ ڈیس کمپٹیشن ہو رہا۔ پھر کون ہے لوگ؟ ہاں نبی کے عاشق ہیں، پورے نبی کا میلاد منا رہے، نبی کے غلامہ ہیں، پورے نبی کی محبت میں ناچ رہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ غلام چھڑکنے والے کو، ڈانس کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، جھنڈا اٹھا کر ریلی میں جلوس میں جانے والے کو نہیں کہا جاتا۔
अपने चेहरे पे आरश बनने वाले, चांद तारे का टैटू बनाने वाले, गाड़ियों पे करतब दिखाने वाले, टायरों के चीले बनाने वाले को आशिक नहीं कहा जाता। आशिक की पहचान क्या है? आशिक की तमन्ना और तड़प क्या है? आशिक की पहचान ये है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। मुजीब अली, मुजीब अली। अभी के आशिकों का हाल कैसा है मालूम? तबर्रुक मिले तक इश्क फुल जोश में है। जैसी तबर्रुक नीचे गया इश्क ठंडा। एक वाकया याद आ रहा मेरे को, लैला मजनू का तो नाम सुनगे किसी का सुनो न तो सुनो, अगर इनका तो बराबर सुन के रहते। तो लैला ने अपने मजनू के लिए हलवा बनाया, बेहतरीन असली घी में ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको सजाया, तख्त में लगाया, तश्त में लगाया और बेहतरीन अंदाज में उसको सजाकर अपनी सहेली को सौंपा। कहा फला जगह पे जा, वहां तेरे को मेरा मजनू मिलता, उसको ये हलवा दे डाल। वो लैला की सहेली हलवे से सजा तश्त उठाई और वो रास्ते पे चलने लग गई। अब जो देख रहा नाक में बू जा रही, ओ असली घी का ड्राई फ्रूट का हलवा दिख रहा, पूरे रेडी हो गए। उन्हें तश लेके पहुंची और पहुंच के पूछी मजनू कौन है? लैला ने हलवा भेजा है। बजता बोलना था, जितने थे चौरस्ते पे पूरे टूट गए ना उसके ऊपर, मैं हूं मजनू, मैं हूं मजनू, मैं हूं मजनू। जब यलगार हुई हलवे के ऊपर, उन्हें बिचारी वो तश ढाली वहां नीचे, वहां से सीधे भाग के आई लैला के पास। अगे तेरे कितने मजनू? हाँ कितने मजनू? हाँ सब बोल रहे मैं मजनू, सब बोल रहे मैं मजनू। लैला समझ गई ये हलवा खाने वाले मजनू है, तेरे को मेरे मजनू से मिलना है, फिर वैसी जा, उसी अंदाज में जा, मगर ये बार हलवा नहीं छुरा लेके जा। फिर वैसी तश्त में सजा के थाल में कपड़ा ढाप के छुरा अंदर रख लेके फिर उसकी सहेली वैसी लेके निकली। उधर पूरे चुप चुप के मजनुआ पूरे रेडी हो रहे, फिर अस्तीना चढ़ा लेके, भैया सेकंड राउंड, भैया सेकंड राउंड। गई देखो उन्हें मजनू को, फिर आगे पूरे मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। रुको जरा रुको, अभी तुम्हारी मजनूगिरी निकालती हूं मैं। कपड़ा हटाई, इतना बड़ा छुरा निकाली। कौन है असली मजनू? सामने आओ। लैला ने उसके जिस्म की एक बोटी मांगी है, लैला ने उसके जिस्म की
ایک بوٹی مانگی ہے. جتنے حلوہ کھانے والے عاشق تھے پورے فرار 9-2-11. کیونکہ یہاں کھانے کا نہیں، یہاں قربانی کا وقت تھا، یہاں تکلیف میں پڑنے کا ٹائم تھا، یہاں جسم سے گوشت نکال کے دینے کا وقت تھا. تو جتنے جھوٹے تھے سب فرار ہو گئے. جو اصلی مجنون تھا انہیں آگے آیا، چھرا پکڑا، صرف ایک بوٹی نہیں کاٹا، پورے جسم کے حصوں سے ایک ایک بوٹی کاٹتے جا رہا. اس کی سہیلی پریشان ہو رہی، اجی بس جی تمہاری لیلا ایک ہی بوٹی مانگی. نہیں جی لے جاؤ. نہیں معلوم اس کو کون سے حصے کی بوٹی پسند آتی تھی، نہیں معلوم اس کو کون سی بوٹی پسند آتی تھی. یہ ہے صحیح محبت. سمجھ میں کیا آیا؟ یہ واقعہ وقت گزاری کے لیے نہیں تھا، ہنسنے کے اور خوشی منانے کے لیے نہیں تھا، یہ احساس کرنے کے لیے تھا کہ جہاں پر لنگر لوٹنے کی بات آتی ہم سب ایک جگہ جمع ہو جاتے. میں ہوں عاشق، میں ہوں عاشق، میں ہوں عاشق. اور جب نبی کے ناموس پر اپنا کچھ قربان کرنے کی باری آتی، میں نہیں ہوں عاشق، میں نہیں ہوں عاشق، میں کیوں کروں، میں ہوں کیا ذمہ دار. وہ مولانا لوگا کر لیتے، وہ مدرسے کے لوگا کر لیتے، وہ جہارم والے کر لیتے، وہ فلاں سوسائٹی والے کر لیتے، وہ فلاں کمیٹی والے کر لیتے. انہیں جا کے وہاں پر کمرے کے اندر بیٹھ جاتا اور اندر سے فون کر کے بولتا، اجی امی نکو جہاں بول رہی، امی کو پھل ڈال دیے، دروازے کو نہیں نکلنا بول رہی، باہر پولیس والے مار رہے کتے. جبکہ بستی کی جو بارات جاتی انہیں پائپ لے کے پھرا کے بتاتا، ایسا پھراتا پائپ اس میں دکھتا ہو. اور جب ضرورت رہتی ہے پائپ پھرانے کی انہیں سے دکھتا. تو ڈی جے میں باجے میں کرتب دکھا رہے ہوں، اور جب دلیری کا وقت آ رہا، نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، امی کو پھل ڈال دیے، دروازے تو نکو جاؤ بنے باہر پھینکتے. شادیوں میں باراتوں میں لاٹھیاں تلواریں پھرانے کا شوق اٹھاتے رہے، کرتب دکھانے کا شوق اٹھاتے رہے. عزیزان گرامی وقار، احساس کرو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. نبی کا عاشق اپنا سب کچھ نبی کے نام پر قربان کر دیتا ہے. پڑھو ذرا حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کو. ہائے ہائے سبحان اللہ. پڑھو ذرا حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کو. جب کہا نبی نے مان لا، جسم کے کپڑے بھی اتار دیے اس کے اندر رکھنے کے لیے، اور بدن پہ ٹاٹ لپیٹ لیا، ببول کے کانٹوں سے سطر چھپائی. اللہ اکبر. نبی نے پوچھا، ابو بکر گھر میں کچھ رکھ کر آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھ کر کے آیا. اور سرکار گھر کا ایک ایک ٹنکا آپ کے قدموں میں حاضر ہے، قبول فرما لے. کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ جو کچھ تھا حاضر کیا ہے، قبول فرما لے. سطر ببول کے کانٹوں سے ٹاٹ لپیٹ کر چھپا لی. اب دیکھو اللہ کا انعام، حضرت جبریل آئے رب کا پیغام لے کر، اور حضرت جبریل نے آ کر نبی کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے یار خاص کو سلام کہا ہے، آپ کے یار غار کو سلام کہا ہے، اور اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر کا رب ابو بکر سے راضی ہے. ابو بکر سے پتا کرو کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر سے بتا دو کہ ابو بکر اس سے راضی ہو گیا. ابو بکر سے بتا دو کہ اس کا رب اس سے راضی ہوا. اب ابو بکر سے بھی پوچھ لو کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے.
ابھی آئے نہیں حضرت. جب یہ نبی نے سنایا، حضرت ابو بکر اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے بیٹھے ہیں. جو ہی یہ سنا، ایک رقت طاری ہو گئی، ایک کیفیت طاری ہو گئی. اتنی بڑی بات کہ ابو بکر سے پوچھ لو، کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ حضرت ابو بکر جھوم گئے. انان ربی راضی. ابو بکر کا رب ابو بکر سے راضی ہے تو ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دے دیا دین کے لیے اپنا سب کچھ. اور آج ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ خود کو مندیاں کھانا ہے تو حیدرآباد جاتے. نہیں معلوم کیا ہمارے سو معلوم ہمارے. سیلف ڈرائیو پہ کار بھی لا لیتے ہیں تو دوست سے منگ لیتے ہیں، تو گھر کی رہی تو ڈیزل کا خرچہ ملا کے ڈال لیتے. ہر اتوار کو ایک نئے دوست کی نئی پارٹی ہے. یہ اتوار کو میں کھلایا، اگلے اتوار کو تو کھلانا. نکورے پہ حیدرآباد بہت دور ہو جا رہا، چل نظام آباد چلے جائیں گے. نظام آباد میں نہیں ملتی کیا مندی؟ پارٹیاں ہو رہے نہیں ہو رہے. ایک ٹائم پہ 8-8 ہزار روپے کے بلاول ران مندی کہتے، زربیان کہتے. ہمارا کوئی معلوم ہے نامہ؟ حضرات گرامی 8-8 ہزار روپے کے بلا بن رہے ایک ٹائم پہ. پھر اس میں سیلفیاں ہیں، اسٹوریاں ہیں. وہ بھی ہے. کھانے سے پہلے فوٹوਆਂ ہونا پورے، کہاں پر بیٹھے ہوئے، ایمبینس کیسا ہے، سیلفی پوائنٹ کہاں پر ہے، اور کیا ایٹماسفیئر ہے، وہ ڈش کتنی زبردست سچ کے آئی ہوئی ہے. پورے فوٹوਆਂ لینے کے بعد میں، اسٹوریاں ڈالنے کے بعد میں، اس کے بعد میں کھا کے میرا بھائی 8 ہزار روپے کا بل دے کے نکلتا. وہی مدرسے کے واسطے چندہ پوچھنے دو، ناکی چھپا لیتا ہوں. اس سے چندہ نہیں، اس سے دونوں گردے منگ لیے. اس کی صورت ہی چینج ہو جاتی اس کی. حضرات گرامی 800 روپے تو بڑی بات، 80 روپے نہیں دیتا ہوں. 10 روپے، 21 روپے، 51 روپے، 101 روپے دیا تو ایسا سینہ چوڑا کر لیتا. 101 روپے لکھا دیے بھائی تمہارے. اللہ اکبر. 8 ہزار روپے کے بلا مندی کھانے کو، پھر وہ خرچہ کرنے کو گوارا ہے، مگر مدرسے کو دینے کے واسطے تیرے پاس پیسے نہیں. وہی براتا جان دو، باجے بجنے دو، دوست کا ولیمہ رہن دو. دکھانا نا دوست کتنا بڑا کلوز ہے دوست کا. ایسا دولہے کی پیشانی کو 500 روپے لگا رہا باجے والے. ایسا کٹے میں سے نوٹ کھینچ رہا، پیشانی کو لگا رہا، باجے والے کو دے رہا. واہ ارے بھائی واہ. کوئی اگر قسمت سے ولیمے میں آرکیسٹرا رہ گیا تو پورا بنڈل ختم ہونا. پورا بنڈل بھی ختم ہو گیا تب بھی اس کے ہاتھ کی کچھ بھی ختم نہیں ہو رہی. ایڈجسٹ کرو ماما، کٹا دو تو گھر کو جا کے دے دو، رکھے ہوئے رہے بھائی. آن لائن مار دوں تیرے کو، آن لائن مار دوں. ایک کٹا دے یارو، دانا ہے آپ نے. پودینے کا ہارا اتنے موٹے موٹے، پھر اتنے موٹے موٹے رکھنے کے بعد بھی کمینہ اپن کیا کر رہے معلوم؟ اندر ایٹا بندے رہی. جا کے دولہے کے گلے میں ڈالے تو دولہا یوں چلا نیچے. پوری ٹیم ہے پوری. پٹاخے بھی پھٹ رہے. وہ کیا کہ نئے نکل گئے آج کل، انارا، اسموک مشینہ، پیپر کریکرز. ہنگامہ ہے.
وہ شور، یہ جوش، یہ خروش، یہ خرچہ، یہ دھوم دھام، وہی مسجد کو مدرسے کو دیو رہے بولتے حالت ٹائٹ ہے مول صاحب، کاروبار ٹھنڈے ہے جی، کیا بولنا، اگلے مہینے میں دیکھیں گے، اگلے مہینے میں دیکھیں گے۔ ایک کیا بولتا ہوں، ابا نہیں ہے، ابا ہے تو پوچھ کے بولتا ہوں۔ ایک بولتا بڑے بھائی نہیں ہے، بھیا ہے تو میں بھیا کو پوچھنا پڑتا ہوں، وہ ویسا نہیں دے سکتا جی میں۔ ہاں باراتوں میں، باجوں میں، ڈی جے میں کٹے والے وقت ابا سے پرمیشن لے کے آیا تھا، بیٹے اجی ابا میرے دوست کا ولیمہ ہے، میرے دوست کی بارات ہے، کٹے کٹے ڈال رہا ہوں، دیکھو بول کے گیا۔ وہاں تو بغیر ابا کے پرمیشن کے، بغیر بھیا کے پرمیشن کے پورا کام کر ڈالا۔ اب یا مسجد کو دے رہے، مدرسے کو دے رہے ہو تو بھیا کو پوچھنا پڑتا، ابا کو پوچھنا پڑتا، بول رہا یہ حالت ہے تمہاری۔ بہرحال عقل مند کو اشارہ کافی ہے، جو دے رہے مدرسوں میں اپنی قسمت پر ناز کرو، جو خیال کر رہے مدرسوں کا اپنی قسمت پر ناز کرو، جن سے اللہ تعالیٰ مدرسوں کی مسجدوں کی خدمت لے رہا ہے وہ اپنی قسمت پر ناز کرے، اور مدرسوں میں دینے کا کیا اجر ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ تھوڑے سے آپ واقعے کے ذریعے سے سمجھ لو۔ جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہوئے، کتنے ٹوٹل 8 دروازے ہیں، یہاں پر اپن 4 دروازوں کی بات کریں گے۔ ایک دروازے پہ لکھا ہوگا شہید، ایک دروازے پر لکھا ہوگا حاجی، ایک دروازے پر لکھا ہوگا سخی، ایک دروازے پر لکھا ہوگا عالم۔ عالم قطاریں بن چکی ہوں گی، جنت میں جا رہے، کہاں ہیں لوگ؟ جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوئے، آپس میں ایک مسئلے میں الجھن ہوگی۔ الجھن کیسی؟ شہید کہیں گے پہلے ہم جاتے، حاجی بھی بولیں گے پہلے ہم جاتے، سخی بھی بولیں گے پہلے ہم جاتے۔ ہاں تو جب یہ مسئلہ کھڑا ہوگا وہاں پر تو حضرت جبریل امین آئیں گے ان کے درمیان فیصل بن کر، اللہ بھیجیں گا انہیں، جاؤ جا کر کے ان کے مسئلے کو حل کرو۔ حضرت جبریل ان کے درمیان آئیں گے اور فرمائیں گے کیا مسئلہ ہے، کس بات پر تم الجھن کے شکار ہو؟ تو شہداء کی جماعت کہے گی کہ ہم پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے میدان کارزار کی صحبتوں اور سختیوں کو برداشت کیا ہے، ہم نے اپنے اعضائے جسم کو قربان کیا ہے، اپنے جان عزیز کا نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، ہم نے جام شہادت نوش کیا ہے، ہم نے تیروں تلواروں نیزوں کی زخموں اور چوٹوں کو برداشت کیا ہے، ہم پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل ان سے فرمائیں گے یہ تو بتاؤ شہداء کی جماعت، شہید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، شہادت کی موت کا درجہ کتنا اعلیٰ ہے، یہ تم کو کہاں سے پتا چلا؟ تو شہداء کی جماعت جواب دے گی ہم کو علماء سے پتا چلا۔ کہیں گے رکو، پھر حاجیوں کی طرف متوجہ ہوں گے، بولو تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اس طویل سفر مقدس کو اپنایا، ہم نے اس کی صحبتوں کو، تکلیفوں کو، مشقتوں کو، کلفتوں کو برداشت کیا، ہم نے ارکان حج ادا کیے، ہم نے مناسک حج ادا کیے، ہم احرام کی حالت میں رہے، ہم فنا جگہ گئے، ہم منا گئے، ہم عرفات گئے، ہم مزدلفہ گئے، ہم علق کرائے، ہم جو ہے رمی جمار کیے۔ جب وہ اس طرح کی باتیں سنائیں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا یہ تو بتاؤ ارکان حج کیسے ادا کیے جاتے ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہے، یہ تم کو ساری باریکیاں اور مسائل بتانے والے کون ہیں؟ تو وہاں پر حاجیوں کی جماعت بھی جواب دے گی ہم کو علماء سے پتا چلا ہے، ہم کو عالموں سے پتا چلا ہے۔ کہیں گے رکو، پھر سخیوں کی طرف متوجہ ہوں گے، کہیں گے بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو سخیوں کی جماعت کہے گی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حلال گاڑی کمائی اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے قربان کیا ہے، ہم نے کیا ہے، کبھی زکات کی شکل میں، کبھی فطرے کی شکل میں، کبھی عطیہ کی شکل میں، کبھی صدقے کی شکل میں، ہم نے اپنے مال کو قربان کیا ہے۔ تو پھر حضرت جبریل سخیوں سے پوچھیں گے بتاؤ
کتنے مال پر کتنی زکات بنتی ہے، سونے پر کیا زکات بنتی ہے، عشر کیا ہے، یہ سارے مسائل تم کو بتانے والے کون ہیں؟ تو پھر سخیوں کی جماعت بھی یہ جواب دے گی کہ ہم کو زکات کے، فطرے کے، صدقے کے مسائل فضائل بتانے والے علماء ہیں۔ تو حضرت جبریل فرمائیں گے شہیدوں کو شہادت کا مرتبہ پتا چلا علماء سے، حاجیوں کو ارکان حج پتا چلے علماء سے، سخیوں کو سخاوت کی فضیلت پتا چلی علماء سے، تو فیصلہ ہو گیا سب سے پہلے علماء جنت میں بھیجے جائیں گے۔ فیصلہ ہوا سب سے پہلے علماء کی جماعت جنت میں بھیجی جائے گی۔ جب یہ اعلان ہو چکا ہوگا، جب یہ فیصلہ سنایا جا چکا ہوگا، تو اے مدرسوں میں چندہ دینے والوں، مدرسوں کی خدمت کرنے والوں، مدرسوں کی مدد کرنے والوں، مدرسوں کی ہمدردی اپنے دلوں میں رکھنے والوں، اب دیکھو تمہارے لیے کیا خوشخبری ہے کہ جب یہ اعلان ہو چکا ہوگا کہ شہیدوں کو شہادت کا مرتبہ علماء سے پتا چلا، حاجیوں کو حج کا طریقہ علماء سے پتا چلا، سخیوں کو سخاوت کی فضیلت عالموں سے پتا چلی، تو سب سے پہلے عالموں کو جنت میں بھیجا جائے۔ تو عزیزان گرامی وقار علماء بیک زبان کہیں گے حضرت جبریل سے، اے حضرت جبریل ہم سے بھی پہلے سخیوں کو آپ جنت میں بھیجو، اس لیے کہ انہوں نے سخاوت کی ہے تو مدرسے چلے ہیں، مدرسے چلے ہیں تو ہم عالم بن کر نکلے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سے بھی پہلے سخیوں کو بھیجو، کیونکہ ان کی سخاوت کی بدولت مدرسے چلے، ان کے چندہ دینے سے، ان کے فطرہ دینے سے، ان کے زکات نکالنے سے مدرسے میں ہماری تعلیم کا انتظام ہوا ہے۔ ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ کو کہ ہم سے بھی پہلے آپ علماء، ہم سے بھی پہلے آپ سخیوں کو جنت میں داخل کر دو۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس موقع پر مجھے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کسی موقع پر فرمایا تھا، دولت اللہ کا انعام ہے لیکن وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو یہ اس سے بڑا انعام ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، دولت تو اللہ کا انعام ہے لیکن وہ دولت صحیح جگہ پہ خرچ ہو یہ اس سے بڑا انعام ہے۔ باجوں میں ڈال دے رہا، ڈی جے میں ڈال دے رہا، پٹاخوں میں ڈال دے رہا، باراتوں میں ڈال دے رہا، پودینے کے ہاروں میں ڈال دے رہا، پارٹیوں کے نام پہ، مندیوں کے نام پہ بے دریغ خرچہ کرنے والے مدرسوں میں دو، مدرسوں کو پروان چڑھاؤ۔ یہ مدرسے کیا ہیں؟ یہ قلعے ہیں، قلعے، تمہارے ایمان عقیدے کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ یہاں سے ہر وقت کمک اور رسد حاصل ہوگی۔ تو پیدا ہو کہ تیرا بچہ پیدا ہو، اذان دینے کے واسطے ایریا کے کارپوریٹر کو، کاؤنسلر کو نہیں بلاتے، کاؤنسلر صاحب، کارپوریٹر صاحب آؤ ہمارے گھر میں بچہ ہوا اذان دے دو، بلاتے۔ فون بھی کرے تو پھر کارپوریٹر صاحب کا پارا ایک دم ہائی ہو جاتا، پھر رکھو فون، رکھو، کیا لگا کے رکھے، نالیاں بھی صاف کرانا، روڈا بھی بنا کے دینا، اب اذان بھی دینا تمہارے بچوں کے کام ہے۔ تو بچہ پیدا ہوا تو کارپوریٹر اذان دینے کے واسطے نہیں بلائے جاتے، کون آتے؟ یہ مولانا کہاں سے؟ آسمان سے آتے، زمین سے اٹھتے، بھٹے نکلے سر کا نکلتے، کھیتوں میں دھان کی کھیتی ہوئی سر کا ہوتی، عالموں کی کھیتی۔ یہ مدرسے ہیں ان کی تربیت کا، یہ مدرسے ہیں جہاں سے وہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ پھر
قوم کے رہبر اور رہنما بن کر قوم کی خدمت کے لیے، دین و سنیت اور مسلک کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ دیکھو جب سے آیا ہوں جو آ رہا ملاقات کے لیے ایک ہی بات بول رہا ہوں، یہ حضور شہباز دکن کا فیضان ہے، حضور شہباز دکن کا کرم ہے۔ پورے دکن میں، پورے تلنگانہ میں، پورے صوبے میں، پوری ریاست میں جو آ رہا ایک ہی بات بول رہا۔ کیوں بول رہا؟ میرا منہ دیکھ کے بول رہا؟ شہباز دکن کے خوف سے بول رہا؟ نہیں، حقیقت بول رہا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور شہباز دکن نے اپنی زندگی کے 45 سال دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے وقف فرما دی ہے۔ ہماری اسکولنگ، ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن، ہمارا جوان ہونا ہمارے والد نہیں دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے۔ جمعرات کی رات میں یا جمعے کی صبح میں آتے، غسل کرتے، ناشتہ کرتے، جمعہ پڑھانے کے لیے سکندرآباد جامع مسجد کے لیے روانہ ہو جاتے اور بیگ لے کے جاتے، اگلے ایک ہفتے کا پورا دورہ بک۔ آئے، بیگ رکھے، کپڑے چینج کرے، بیگ کے کپڑے بدلے، نیا بیگ پیک کروائے، ناشتہ کرے، غسل کے بعد تیار ہوئے، جمعے کے لیے روانہ۔ پھر جمعے سے ہی بس سٹینڈ روانہ، جبلی نہیں تو MGBS، وہاں پہ گاڑی پارک کر دینا، 2 ویلر، بس پکڑنا، جدھر پہنچنا ہے ادھر پہنچ جانا۔ ایک پروگرام کرنے صدیق پیٹ گیا، یہی سردی کا موسم، RTC بس میں واپس آ رہا ہوں، وہ کھڑکی کی سانگ اتنی چھوٹی کھلی ہے، زبردست ہوا مار رہی اندر، اتنی زبردست ہوا مار رہی اندر، جبکہ جیکٹ پہنا ہوا ہوں، انر پہنا ہوا ہوں، کوٹ پہنا ہوا ہوں، کان کی پٹی لگایا ہوا ہوں، اس کے باوجود بھی سردی سنبھلنے نہیں دے رہی۔ ہاتھا گرم کرے تک پیرا ٹھنڈے ہو جا رہے، پیرا گرم کرے تک ہاتھا ٹھنڈے ہو جا رہے۔ اسی کشمکش میں ہوں، مجھے شہباز دکن یاد آ گئے، میری آنکھ سے آنسو نکل گئے اور میں عالم تصور میں ان کے قدموں میں پہنچا اور میں لگاتار ان کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہوں اور اپنے آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس عمر میں، جوانی میں تم ہیں تو تم یہ سردی برداشت نہیں کر سک رہے، اور وہ بڑھاپے کے اس عمر میں بھی دین و سنیت کی ایسی خدمت کر رہے ہیں۔ نہ سردی دیکھ رہے، نہ گرمی دیکھ رہے، نہ بس کا سفر، کھڑے ہو کے ناگپور گئے۔ گرمیوں کے موسم میں اسکول کے چھٹیاں چل رہی، اسکول کے چھٹیاں لگ گئے تو ٹریناں فل، بساں فل، مہاراشٹر کا لال ڈبہ حیدرآباد سے نکلا ناگپور کے لیے، بس بھی پوری کھچاکچ بھری ہوئی، بریف کیس پیروں میں رکھ لے کے کھڑے ہو کے ناگپور تک سفر کیا، کھڑے ہو کے 500 کلومیٹر، کتنے؟ 500 کلومیٹر۔ اور اب جیسے ہائی ویز ہے، وہ ٹائم پہ ویسے ہائی ویز نہیں تھے جب کی بات سنا رہا ہوں میں آپ، سنگل روڈ تھی۔ یہ قربانیاں حضور شہباز دکن کی کس لیے تھی؟ تمہارے ایمان عقیدے کو بچانے کے لیے، تمہارے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنانے کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں جنت کا مسافر بنانے کے لیے، تمہیں نبی کا وفادار بنانے کے لیے یہ قربانیاں حضور شہباز دکن نے دی ہے کہ ان قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ان کے انتقال کے بعد بھی جس علاقے میں جاؤ یہی نعرہ لگ رہا ہے، چمن چمن کلی کلی۔ دیکھو یہاں بھی لگا، یہ سب کیا ہے؟ میں پیسے دے کے جمع کر کے لایا، DCM بھر لے کے آیا، چلو رے بریانی کھلاتا ہوں رات کو بول کے،
وہ تو معلوم ہے بول رہا کرتے تمہارا بولنے کی ضرورت نہیں، عقل مند ہے سب. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹی محبت نہیں، یہ سچی محبت ہے. یہ کیسے پیدا ہوئی؟ ان کی بے لوث خدمت کا نتیجہ ہے. انہوں نے جو اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے لیے وقف کیا ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے. عزیزان گرامی وقار، تو وہ جو حضور شہباز دکن کی ذات ہے، کیا وہ ماں کے پیٹ سے ہی عالم اور قاری بن کر پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی. اپنے والد حضرت قاری حبیب علی نقشبندی صاحب کے پاس قرأت کی تعلیم حاصل کی. پھر درس نظامی حاصل کیا آپ نے سنبھل مراد آباد میں جا کر. وہاں کی سردی کیسی ہے ذرا پوچھو فون کر کے. 1 ہفتے سے لوگ سورج نہیں دیکھے وہاں کے ابھی تک. بات کرے تو منہ سے دھواں نکل رہا. سردی کی وہ حالت ہے وہاں پر. حضور شہباز دکن حیدرآباد کی شیروانی پہن لیتے تھے سردیوں کے موسم میں. شیروانی پہن لیتے، سویٹر نہیں، رومال نہیں، مفلر نہیں، جیکٹ نہیں، انر نہیں، تھرمل نہیں. وہ ٹائم پہ کیا تھا وہاں پہ؟ بس کرتا پیجامہ پہن لیے، جو ہے اوپر سے صدری نے تو شیروانی پہن لیتے تھے گرمی سے سردی سے بچنے کے لیے. گرمی ہوتی تو وہ حالت لش پش ہو جاتی. تالو سے لے کے تلوے تک پورا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا. ایسی گرمی. سردی ہوئی تو ویسی، گرمی ہوئی تو ویسی. حضرات گرامی، وہ ساری قربانیاں انہوں نے مدرسوں میں دی، تعلیم حاصل کی. مدرسے میں پڑھے تو صحیح نا؟ ہاں، مدرسے میں پڑھے تو صحیح نا؟ کیا سمجھ میں آ رہا؟ ہاں حضرات گرامی، شہباز دکن جیسے لوگ بستیوں میں، محلوں میں، کٹوں پر، نالوں کے پاس نہیں آتے. شہباز دکن جیسے لوگ مدرسوں میں تیار ہو کے آتے ہیں. یہ سمجھانا چاہتا ہوں تم کو. تو مدرسوں کو پروان چڑھاؤ پیارے، اور خاص طور پر سنیوں کے مدرسوں کو. بہاوڑوں کے نہیں، پگوڑوں کے نہیں. چاہے کتنی بڑی بلڈنگ رہن دو، کتنے بڑے انتظامات رہن دو، کتنی بڑی گیٹ رہن دو، کتنے بہت سے کیمرے لگے ہوئے رہیں گے. آج کل یہ چونچلے چل رہے ہیں ہے نا. وہاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ انتظام وہاں پہ کھانے کو باریک چاولا ہے، پانی نہانے کو گرم پانی آتا 24 گھنٹے، فلٹر کا پانی دیتے، گوشت بنتا ہفتے میں 3 دن، مچھلیاں بھی دیتے، انڈے بھی دیتے، روٹیاں بھی دیتے ناشتے میں، میٹھا بھی کھلاتے، دعوتوں کو بھی لے جاتے. بکرے تو انگنت کٹتے رہتے. تو ایسی تعریف کرتے ہی نہیں، اپنے لوگ دیوانے ہو جاتے. ہاں اتنا اچھا مدرسہ ہے، چلو ڈال دیں گے. کس کا ہے ذرا پوچھنا بھائی، کس کا ہے ذرا پوچھنا جا کے. بلڈنگاں دیکھ کے، کمرے دیکھ کے، کولراں دیکھ کے، اے سیاں دیکھ کے، فیناں دیکھ کے، ٹیوب لائٹاں دیکھ کے پاگل ہو جا رہے. جاؤ اندر پوچھو ڈر کیسی، چوری کیسی. یہ مدرسہ کس جماعت کا ہے؟ تھوڑے بہرو پیئر ہیں تھے، سنت الجماعت، سنت الجماعت. وہاں بھی نہیں پتلے پڑھنا. ہاں سنت الجماعت، اہل سنت و جماعت. ہاں اہل سنت و جماعت. ٹھیک ہے. مدرسے کی شروعات کیسا ہوتی؟ مدرسے کی شروعات صبح میں کیسا کراتے؟ اگر ان بولا بچوں کو کھڑا کرتے، لائن لگاتے، اس کے بعد میں اٹینڈنس لیتے، اس کے بعد میں بچوں کو پڑھو بولتے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. دال میں کالا ہے. بچوں کو کھڑا کرتے، حاضری لیتے، اس کے بعد میں بچوں کو پڑھو بولتے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا. دال میں کالا ہے. اگر اہل سنت و جماعت کا مدرسہ ہے تو اگر حاضری
بچوں کو کھڑا کرنے کے بعد، حاضری لینے کے بعد نہ وہاں پر لپے آتی ہے دعا پڑھایا جاتا ہے، نہ سارے جہاں سے اچھا پڑھایا جاتا ہے، وہاں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود پڑھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ اہل سنت و جماعت کے مدرسوں کی پہچان یہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، وہ بولتے ہیں بڑے لوگ، سونے کو گھس کے دیکھنا، آدمی میں بس کے دیکھنا۔ تو یہاں پر ہے دیکھو حقیقت سب۔ اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت بولتے یہ بہروپیے، مکار رہتے یہ، ان کے فریب میں مت پھنسنا۔ ہاں، یہ کیسے ہے مکہ؟ اعلیٰ حضرت 1 صدی پہلے جگا دیے، ہاں، اور بتا دیے ان مکاروں کو پہچانو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدنی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کیسے خطرناک چورا ہے دیکھو، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل چرا لے رہا ہوں، آ رہا تھا وہ آنکھ کاجل، آنکھ میں رہتا کاجل، یا سے انہیں ہاتھ صاف کر دے رہا وہ، تو سوچو کتنا انہیں بڑا پلیئر ہے، انہیں کیسا ڈینجر پلیئر ہے انہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونے کا وقت نہیں پیارے، جاگنے کا وقت ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرو۔ تعلیم کے نام پر، حفظ قرآن کے نام پر لے جا کر تو ان سے بھی مدرسوں میں شریک مت کراؤ اپنے بچوں کو۔ اپنے تلنگانہ میں یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے، بہت اچھا مدرسہ ہے، کیا بڑی بلڈنگ ہے معلوم، کیا بڑے بڑے کمرے ہیں معلوم، الگ الماریاں بھی ہے، بچوں کو سونے کو پلنگاں بھی ہے، بس جتنے تعریفاں کرتے پورے ہمارے لوگ شیشے میں اتر جاتے۔ آؤ جی صحیح بول رہے ہیں، بہت اچھا دکھ رہا مدرسہ، لے جا کے شریک کرا دیں گے ہمارے بچے کو بھی۔ پھر اگر اس کو کوئی سمجھائے بھی نا، ڈالو جی وہ پکوڑوں کا ہے، ہاں تو کیا ہوا، ہم لوگ تو خاندانی سنیاں ہیں، بغیر فاتح آگے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں چلتا۔ ایسے ایڈوانس بات نہ کرتے، ہمارا بچہ ہمارے کنٹرول میں رہتا، انہیں وہاں پڑھے تو بھی کیا ہوا، خالی قرآن پڑھتا انہیں وہاں پہ، ہم فاتحہ دے بولے تو برابر دیتا، سلام پڑھو بولے تو برابر ٹھہرتا، درگاہ کو چل رہے ہو تو برابر چلتا، کچھ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے بستی کا جو واقعہ سنو، 3 دن میں بدل گیا پٹا۔ کتنے دن میں بھائی؟ فقط 3 دن، ماتر 3 دن۔ ان کا موڑے روز పని మొత్తం అయిపోయింది। لے جا کے ایسی تعریف سنے ان سے، ان سے پڑھی اچھی ہوتی، مخرج بہترین اعلی، عین اوف ایسا نکال ڈالے تو انہوں بہت پریشان ہے، انہوں سے جو بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، لے جا کے تعریف سن کے 3 دن میں بچے کو شریک کرا دئیے،
3 दिन के बाद में उनके घर में बरसी की फातिहा थी। दादी की, किसकी? दादी की बरसी की फातिहा थी। बाबा जाके मौल साहब से मिल के छुट्टी लेके बच्चे को घर को लेके आए। बर्तना धोने वाले बर्तना धो रहे हैं, देख से होंदे करने वाले देख से होंदे कर रहे हैं, चावला धोने वाले चावला धो रहे हैं, तरकारी कट रही, गोश्त आ गया, सब आ गया। इन्हें आके पूछा अम्मी को, अजी अम्मी क्या तो भी है, दावत है क्या? अरे बेटे तुम्हारे दादी की बरसी है, मगरिब के बाद में फातिहा है। बोले फातिहा सुनते पलट के क्या बोला मालूम? फुटा हो फातिहा का नहीं खाना, हमारा मुसाफ हराम है। बोले कितने दिन की तरबियत है ये सिखाने को भिजाया था उसका बाप, ये सीखने को भिजाया था उसका बाप। उसका बाप तो कुरान शरीफ के वास्ते भिजाया था ना। कलमे, सूरे, दुआएं, सुन्नतें, अहादीस ये पढ़ने और सीखने के लिए भिजाया था ना बाप उसका। 3 दिन में देखो क्या सीख के आ गया। फातिहा का नहीं खाना, फातिहा का खाना हराम है, हमारे मौलवी साहब बोले। अम्मा डर रही, क्या पागल बात कर रहे दीवाने, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा बात को वहां पे उन्हें समझ गए, निप गई। मैं समझा दी, उन्हें समझ गया। ये देखो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हारे को, बाप का बेटा पूरी रात भूखा रहा मगर फातिहा का एक दाना, चावल का दाना हल्लक में नहीं जाने दिया। 3 दिन में इतना कट्टर हो गया उन्हें पकौड़ा। देख रहे हैं आप हालत ये है। हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता, हम फातिहा बोले तो नहीं करता, हम दरगाह को चलो तो नहीं चलता। ये देखो मिसाल, तहकीक करना है तो जाओ हबीबनगर, रियासत नगर, हैदराबाद, मोइनबाग में जाकर पता कर लो, ये हुआ नहीं हुआ मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे को। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, बहुत सोच समझ कर फैसले लो। मदरसों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर लो। बिल्डिंगें देखकर, कैमरे देखकर, एटमॉस्फेयर देखकर, इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके फिसलने की जरूरत नहीं। सहूलतें कम रहने दो। मोटे चावला, राशन के चावला, कोपन के चावला खिलाते होंगे, खिला दो। पतली दाल खिलाते होंगे, खिला दो। महीने में एक बार गोश्त, पूरे हफ्ते में एक बार अंडा देते होंगे, कोई मतलब की नहीं बात। बाद में खा लेगा मगर ईमान संभाल लेगा, ईमान उसका महफूज हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, सहूलतें देखकर, वहां आसाइशें देखकर बच्चों को ले जाकर ऐसे गद्दारों के हाथ में मत सौंपो कि तुम्हारे बच्चे गद्दार बनेंगे, तुम्हारे बच्चे नबी के गुस्ताख बनेंगे, तुम्हारे बच्चे अहले बैत के गुस्ताख और गद्दार बनेंगे, तुम्हारे बच्चे औलिया अल्लाह के गुस्ताख बनेंगे, सहाबा के गुस्ताख बनेंगे। क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारे जीते जी तुम्हारी औलाद नबी की गद्दार हो जाए, नबी की गुस्ताख हो जाए? हाँ, क्या तुम ये पसंद करोगे? कोई ईमान वाला ये बात पसंद नहीं करेगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, वो तो यही कहेगा जाहिल रहता रह जान दो मगर गद्दार नहीं बनने दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, तो उन्हीं मदरसों में अपने बच्चों को भेजो जहां पर ये नहीं पढ़ाया जाता हो नबी मर के मिट्टी में मिल गए। ऐसे मदरसों में हमें अपने बच्चों को नहीं दाखिल करवाना है। हमें ढूंढ कर उन मदरसों में अपने बच्चों को दाखिल करवाना है जहां पर नबी मुर्दा, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ऐसी बकवास, ऐसी घटिया, ईमान बर्बाद करने वाली तालीम नहीं दी जाती है, बल्कि वहां तो ईमान संवारने वाली बात और अकीदा दिया जाता है। और वो अकीदा क्या है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जहां नबी को मजबूर कहा जाता है वहां हमारे बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे। जहां नबी को मालिक व मुख्तार माना जाता है, जहां ये कहा जाता है सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले,
قدرت رسول اللہ کی. اس اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و توان تمہارے لیے. جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے, ہمیں ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے جہاں 11ویں شرک, میلاد منانا حرام جہاں سکھایا جاتا ہے, بھلے وہاں کتنے مخارج کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا سکھایا جاتا ہو, عین قاف خے جہاں خوب نکلوایا جاتا ہو, ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہمیں تو ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجنا ہے جہاں پر قرآن سے بھی محبت کرائی جاتی ہے, صاحب قرآن سے بھی محبت کرائی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام یہ ایسا مقدس اور پیارا کلام ہے, اس کو پڑھاؤ تو ثواب ہے, پڑھو تو ثواب ہے, سنو تو ثواب ہے, سناؤ تو ثواب ہے, اور باوضو چھو لو تو ثواب ہے, محبت سے دیکھ لو تو ثواب ہے. اتنا ثواب دلانے والی کتاب اللہ نے ہم غلاموں کو ہمارے نبی کے صدقے میں عطا کیا. کس کے صدقے عطا کیا؟ نبی کے صدقے عطا کیا. ہائے ہائے سبحان اللہ. حضور شہباز دکن کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اور اگر ہم اس قرآن کو کسی چٹان پر نازل کریں تو تم دیکھو گے خشیت خداوندی سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جائے گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, پارا پارا ہو جائے گی. لیکن آج دارالعلوم اہل سنت رضائے مصطفیٰ بودھن نظام آباد تلنگانہ کا ایک ہونہار طالب علم حفظ قرآن کر کے آپ کے درمیان بیٹھا ہے, قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں سما کر آپ کے درمیان آ کر بیٹھا ہے. اور ابھی بہت جلد ہمارے مہمان خصوصی گلے گلزار سیادت, بہار قادریت, آل نبی اولاد علی, وارث جبہ مولائے کائنات, چشم و چراغ خاندان مسولی, حضرت علامہ مولانا الشاہ سید گلزار اسماعیل واسطی رزاقی زیدی الحسینی مدذلہ العالی والنورانی کی آمد ہونے والی ہے, اور ان کے مبارک ہاتھوں سے اس ہونہار طالب علم کے سر پر دستار حفظ باندھی جائے گی. وہ نورانی منظر بھی آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے. بس تھوڑا انتظار اور کیجئے, حضرت آنے ہی والے ہیں. حضرات گرامی, تو آج یہ طالب علم نے قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. جب یہ پڑھ رہا تھا, نہ جب اس کا دل پھٹا, نہ سینہ پھٹا, نہ سر پھٹا, نہ دماغ پھٹا. اب یہ پڑھ چکا ہے, حافظ بن چکا ہے, ابھی بھی اس کا دل بھی سلامت ہے, اس کا سینہ بھی سلامت ہے, اس کا سر بھی سلامت ہے, اس کا دماغ بھی سلامت ہے. تو حضور شہباز دکن پوچھتے ہیں, اللہ کہہ رہا چٹان بھی نہ سنبھال سکے, چٹان کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے, تو یہ چھوٹا سا طالب علم, ابھی اس کی داڑھی بھی نہیں نکلی پوری, اس کی مچھی بھی نہیں آئی باہر, ہاں
اتنا چھوٹا طالب علم جو ابھی سن بلوغ کو پہنچا ہے، اس نے 30 پارے محفوظ کر لیے ہیں، تو یہ سلامت ہے، اس کا سینہ بھی سلامت ہے، اس کا قلب بھی سلامت ہے، کہیں پر کوئی نقصان نہیں ہوا، تو کیا اس کا سینہ، اس کا جسم، اس کی باڈی چٹان سے زیادہ مضبوط ہے؟ اگر چٹان سے اس کو ٹکرایا جائے یا یہ چٹان سے ٹکرا جائے تو نقصان چٹان کا ہوگا کہ اس کا ہوگا؟ یہ طالب علم کا ہوگا، چٹان کا نہیں ہوگا، اس طالب علم کا ہوگا۔ لیکن قرآن، رب کہہ رہا ہے قرآن میں، قرآن کے بارے میں، اگر ہم اس قرآن کو مضبوط چٹان پر اتار دیں تو وہ خشیت خداوندی سے ریزہ ریزہ ہو جائے، تو چٹان بدرجے اعلیٰ یہاں پر مضبوط ہے، لیکن قرآن کا بار سنبھالنے سے وہ قاصر ہے۔ اور ایک چھوٹا طالب علم قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، نہ جسم پھٹ رہا ہے، نہ دماغ پھٹ رہا ہے، تو کیا قرآن کا اثر ختم ہو گیا؟ تو حضور شہباز دکن فرماتے ہیں نہیں، بلکہ سمجھو قرآن کی 2 کیفیتیں ہیں، ایک ہے قرآن کا جلال اور ایک ہے قرآن کا جمال۔ ہمارے پیارے آقا نے قرآن کے جلال کو اپنے اوپر برداشت کیا ہے اور قرآن کے جمال کو اپنی امت میں عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو میرے نبی کی حالت غیر ہو جاتی۔ سردی کے سخت موسم میں کہ لوگ کانپ رہے ہیں، سردی سے اکڑ رہے ہیں، ایسے سخت موسم میں میرے آقا کے پیشانی مبارک پر اور کن پٹیوں کے پاس پسینے کے قطرات موتی بن کر چمکا کرتے ہیں۔ سخت سردی کی حالت میں جب قرآن کی آیتیں نبی پر نازل ہوتی تو یوں حالت ہو جاتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا جلال ہے جو نبی نے اپنے اوپر لیا۔ اور سخت گرمی کے موسم میں کہ لوگ اپنے جسم سے کپڑے نکال دینا چاہتے ہیں، ہوا اور ٹھنڈی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسے گرمی کے سخت موسم میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو جس زوجہ پاک کے پاس آپ کا قیام ہوتا، آپ ان سے فرماتے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر پہنا دو، مجھے چادر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ گرمی کا سخت موسم کہ لوگ پسینے میں شرابور ہیں، کپڑے اپنے جسم پر رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، ایسے حالت میں نبی کہہ رہے ہیں مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی آیتیں جب نازل ہوتی نبی کے اوپر، وحی جب نازل ہوتی تو نبی کی کیفیت اس طرح سے ہو جاتی تھی۔ کبھی کہتے جب وحی آتی میرے پاس تو ایسا لگتا جیسے بڑے بڑے گھنٹے میرے کان میں بج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن کا جلال ہے جو مصطفیٰ نے اپنے اوپر برداشت کیا ہے اور قرآن کے جمال کو اپنی امت میں عطا فرمایا ہے۔ آہا، آج اس قرآن کو ہم نے کیا کیا ہے؟ اچھے جزدانہ لا کے لپٹ کے تابدانوں پہ، سجوں پہ، محرابوں میں، کھڑکیوں میں، تابدانوں میں، سنگار میسوں میں، الماریوں پہ رکھ کے بھول گئے، رکھ کے بھول گئے۔ اچانک گھر میں گھس کے اگر بولے نہیں ذرا قرآن شریف تو دیو، بولتے ہی سب کے ہاتھا پاؤں کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ وہاں دیکھ، 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 اب دیکھ۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں قرآن شریف کو، تو کس حال میں نکل رہا صاحب؟ درد، دھول، مکڑی کے جالے، انہیں کون سے کلر کا تھا کہ کالا ہو گیا پورا، اوپر کا لحاف اس کا، اوپر کا جزدان اس کا کالا ہو گیا پورا۔ گھر والوں کو پوچھے کب لائے تھے؟ جی وہ گھر کی اوپننگ کرے تھے، نہیں جب لائے تھے تو
لا کے اچھا جزدان لپٹ کے اچھا یہاں پر رکھ ڈالے. کیا بول کے رکھے؟ نہیں برکت حاصل بول کے رکھے. ایسا لپٹ کے بند کر کے رکھ دیے تو برکت آ جاتی. تو جہاں پر قرآن شریف کے نسخے تیار ہوتے وہاں تو اس کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, کیونکہ پورے قرآن شریف کے نسخے وہیں رکھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں. تو وہاں پر کتنی برکت ہوں گی. کیا سمجھے پیارے؟ سمجھو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں تم کو. قرآن شریف لپٹ کر, جزدانوں میں رکھ کر, لحافوں میں لپٹ کر, سجوں پہ محرابوں پہ رکھنے سے برکت نہیں آتی ہے. برکت تلاوت کرنے سے آتی ہے. تلاوت کرنے سے آتی ہے. معمول بناؤ تلاوت. نہیں, قرآن شریف کو تو ہاتھ لگا کے ہفتوں مہینوں نے سالوں گزر گئے. سالوں کب پڑھے تھے کی, کب پڑھے تھے کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج قرآن شریف پڑھنے کو ہم تیار نہیں. قرآن شریف سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں. سو کیا تمنا کرتے, سو اچھے رہنا, گھر میں مشکلیں نہیں آنا, مصیبتیں نہیں آنا, بیماریاں نہیں آنا, تکلیفاں نہیں آنا, خرچدارہ نہیں آنا, کھٹکے نہیں مارنا, گالیاں دے کے نہیں جانا. سو گھر میں اچھے رہنا, سو گھر میں سکون میں رہنا. ایسا تمنا کر لیے تو ہو جاتا. کہاں سے آتا سکون, کہاں سے آتی راحت, کہاں سے آتی رحمت, کہاں سے آتی برکت, کہاں سے ملتی تندرستی؟ کیا تمنا کرنے سے ملے گی یا پھر آرڈر کرو گے, آن لائن منگاؤ گے؟ کہاں پر ہے فیکٹری, کون ہے مینوفیکچرر, کون ہے ریٹیلر, کون ہے ہول سیلر, کہاں پر ہے ایجنسی, کہاں سے لے کر آؤ گے؟ یہ تم کو دنیا میں نہیں ملنے والی ہے. پھر یہ کہاں ملے گی؟ مجھ سے نہیں, رب کے قرآن سے پوچھو. رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے. قرآن شریف کی ایک ایک آیت, ایک ایک حرف, بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک, ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے, شفا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ہم قرآن شریف کو چھونے کو تیار نہیں. پڑھو بولے تو کوئی بھی مر گئے گا مصحف, کوئی بھی مر رہے گا مصحف. اچھا, کوئی مر رہے تو پڑھنا ہے, نہیں تو کوئی مر گئے تو پڑھنا ہے, نہیں تو پڑھنا ہی نہیں ہے. ہاں, نہ قرآن سے قریب, نہ مدرسوں سے قریب. مدرسوں سے تمہارا کوئی کنیکشن ہے آج؟ مدرسوں سے کوئی کنیکشن ہے تمہارا؟ نہیں ہے صاحب, بالکل بھی نہیں ہے. دو موقعوں پہ مدرسہ یاد آتا. کتنے موقعوں پہ؟ دو موقعوں پہ مدرسہ یاد آتا. پہلا موقع, گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مدرسے کے بچے ہونا قرآن پڑھنے کے واسطے. گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچے چاہیے ہم کو. یہ پہلا موقع ہے جب مدرسہ یاد آتا. دوسرا موقع کون سا ہے بھائی؟ دوسرا موقع کون سا ہے بولے تو گھر میں دعوت تھی, 50 آدمی کی تھی, 100 آدمی کا کھانا پک گیا. پھر وہ دعوت میں آئے کتنے, 25 انچ. اب بچ گیا 75 لوگوں کا کھانا. بھائی کو پھینک دے, مدرسے میں دے دو, صبح میں بچے گرم کر کے کھا لیتے ہیں. یہ ہے دوسرا موقع. اس کے بعد ختم. مدرسہ کہاں کی, ادھر کی, کون سا کی, کیا ہے کی, ایسا چل رہا کی. مدرسے کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ, 1,25,000 روپے مہینے کو خرچہ ہے اس مدرسے کا. لائٹ کی بل, پانی کا بل, راشن, بچوں کے رہنے کھانے پڑھنے کا انتظام,
टीचरों की तनख्वाह, पकाने वालों की तनख्वाह, सफाई करने वालों की तनख्वाह, हाँ, ये सब कहाँ से आ रही है? सब ये आंगन जो बना के रखे मदरसे का, इसमें पैसे की बारिश होती ऊपर से या जमीन में से खजाने उबलते बाहर? मेरे भाइयों, महीने को अगर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा है तो आप लोग उस खर्चे को पूरा करते हैं। आप लोगों की इआनतों और चंदों से ये मदरसा परवान चढ़ रहा है। मगर अब आपकी तवज्जो नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है। छोड़ो भाई, जान दो, अपने क्या करना है अपने को जब जरूरत पड़ी वक्त देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ऐसे प्लान है हमारे। फिर बच्चा पैदा हुआ तो अजान देने मौलाना होना। वही बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के वास्ते मौलाना होना। हाँ, जुम्मे का खिताब, जुम्मे का बयान, रोजमर्रा की तमाम चीजें, मालूमात, दीनी मालूमात कहां से हासिल होंगी? मौलाना से हासिल होंगी। बड़े बड़े कॉन्वेंट, ग्रामर स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे, हाँ, लाखों रुपए की फीस डाल रहे, अफोर्ड करने को तैयार है। 2027 के एडमिशन 2025 में चल रहे, एडवांस बुकिंग। फिर वहां पे पैसा दे के, डोनेशन फीस दे के ऐसा हाथा जोड़ना है, सर प्लीज प्लीज एक बच्चे को सर एडमिशन ले लो सर आपके स्कूल में, सर मैं आपके हाथा जोड़ रहा हूँ सर, उसके करियर को देखते हुए सर, उसका मुस्तकबिल संवर जाता सर, आपके स्कूल में पढ़ लिया तो सर बस एक बात। ये हालत है मदरसों, ये स्कूलों के अंदर हाथा जोड़ जोड़ के मिन्नत समाजत कर रहे प्रिंसिपलों की। फोना करा रहे हैसियत वालों से, जरा बोलो जी सर को नहीं सुन रहे, और एक 2 लाख रुपए एडमिशन के डोनेशन के मिला के दे डालता हूं, जरा बोलो, तुम बात करो, तुम जरा प्रेशर डालो, तुम जरा एमएलए साहब से फोन कराओ, जरा एमपी साहब से फोन कराओ, काउंसिलर साहब से फोन कराओ, ऐसे रिकमेंड ना लगा रहे स्कूलों में भेजने के वास्ते। फिर वो स्कूल में बच्चा खड़े होके पेशाब कर रहा, पेशाब करके तहारत भी नहीं ले रहा, क्योंकि उसका सर, उसका टीचर, उसका पीटी सर, उसका कराटे स्कूल सर कोई भी नहीं बोलते कि बेटा तू मुसलमान का बच्चा है, तुम्हारे धर्म में खड़े होकर पेशाब करने की इजाजत नहीं है और बगैर तहारत के तुमको जाने की इजाजत नहीं है, बल्कि तुम पेशाब से फारिग होंगे तो बैठ कर होंगे और उसके बाद तुम तहारत हासिल करेंगे, पानी से लेंगे तहारत, अगर पानी नहीं है तो फिर पाक मिट्टी से तुम तहारत लेंगे। ये मसला कौन बताता? स्कूल वाला बताता, प्रिंसिपल बताता, उन्हें खुद भी खड़े होकर पूछने वालों में से रहता, उन्हें क्या बताता? ये है हमारी दुनिया का हाल। फिर वही बच्चा एनुअल फंक्शन में खड़े होके जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा, टेलिंग लाइज नो पप्पा, ओपन योर माउथ हा हा हा। इतना पढ़ दिया तो बाप का माँ का सीना चौड़ा हो जाता, मेरा बच्चा ना कोड़ू ना बिड्डा ना तल्ली। देख रहे आप, खाली इंग्लिश में पोएम पढ़ा तो ये ऐसा फख्र कर रहे हो। कोई बच्चा पहला कलमा नहीं पढ़ने दो, अव्वल कलमा तय्यब अशहदु अल्ला इलाहा है, छोटा है भी सीखता बाद में। कहाँ जा रहे हैं हम, कैसे हम तैयार कर रहे हैं अपनी नस्लों को? तुम्हें क्या लगता है कि इनको ये इंटरनेट की दुनिया के हवाले करके तुम बरियूस जिम्मा हो गए? सुनो कान खोलकर, कयामत के दिन ईमान वालों से पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, दूसरा सवाल जवानी कहाँ खर्च किया इसके बारे में होगा, तीसरा सवाल औलाद की तरबियत कैसे करा इसके बारे में होगा, और माल कौन से कामों में खर्चा करा इसके बारे में होगा। हर एक से होगा, हर एक से होगा, हर ईमान वाले से। याद रख लो, अल्लाह ताला खुद करेगा इसके बारे में हिसाब।
کون؟ اللہ تعالیٰ خود. ہر ایک کو حاضر ہونا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے، ہر ایک کو حساب دینا ہے. اس کا نام ہی یوم الحساب ہے. ایک نام اس کا یوم الحساب، حساب کا دن. 50,000 سال کے برابر اللہ نے ایک دن بنایا قیامت کا. تم تو اشرف المخلوقات ہے بھیا، جانوروں کا بھی حساب بچنے والا نہیں ہے اس دن. مثلا ایک سینگ والی بکری میں اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ اس کے سینگ اس بکری کو عطا کرے گا اور فرمائے گا تو اس کو مار اور حساب پورا کر. تو اس کو مار، سینگ مار اور حساب پورا کر لے. اللہ اکبر. یا بکریوں کے سینگوں کے حساب ابھی ہو جا رہے تو تمہارا حساب کیسے چھوٹے گا؟ ذہن میں آ رہی بات؟ اولاد کی تربیت کیسے کی، میرے بارے میں کیا سکھایا، میرے محبوب کے بارے میں کیا بتایا، پوچھا جائے گا. تیار رہو. اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو تم سے تمہاری اولاد کی تربیت کا، پرورش کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا. سبحان اللہ. آپ حضرات ادھر راستے کو تکلیف نہ کریں، آپ راستہ خالی کریں. آپ حضرات بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں. حضرت کا دیدار آپ کو کرنے کے لیے ملے گا. آپ حضرات بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں.